ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ہم یہ پبلک آگاہی اور پبلک ایجوکیشن پروگرام کے تحت آپ کو جس بیماری کا برڈن ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہو اس بیماری کے ایکسپرٹ اسٹوڈیو میں بلا کے اس سے بچنے کے طریقے پوچھتے ہیں. پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو اس کے کوئی مولک مرض جو ہو اس کے ابتدائی سگنل آپ کو بتا دیں تاکہ آپ ابتدا میں ہی اس بیماری کی تشخیص کسی مستند ڈاکٹر یا قریبی اسپتال میں جا کے کرائیں تو اس سے صحت یابی ممکن ہوگی. بیماری کوئی بھی ہو جب وہ پیچیدہ صورت اختیار کر جائے تو اس سے وہ ایک لا علاج ڈائریکشن کی طرف چلی جاتی ہے اور علاج بھی بڑا مہنگا ہوتا ہے. تو آج ناظرین ہم دوبارہ کووڈ-19 کا یہ چوتھا ایپیسوڈ آپ کے لیے ڈسکس کریں گے کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے عوام کی, اور اسپتالوں میں جمع غفیر لگ جاتا ہے, مریض پریشان ہوتے ہیں, وہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں تو انہوں نے اب اپنے ویکسینیشن سینٹر بند کرنے شروع کر دیے ہیں کیونکہ وہاں کے ہر شہری نے بخوبی ویکسینیشن کا عمل مکمل کر لیا ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی دیکھا گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ کسی شک و شبہات میں پڑی ہوئی ہے کہ جی کون سی ویکسین لگوائی جائے, کون سی ویکسین زیادہ افیکٹو ہے, یا ویکسین لگائیں یا نہ لگائیں. لیکن آپ ضرور ویکسینیشن کا عمل جاری رکھیں اور ضرور ویکسینیشن سینٹر قریبی میں جا کے 50 سال سے کم عمر کے لوگ تو واک ان جا کے ویکسینیشن لگا سکتے ہیں. تو آج اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں کا انٹروڈکشن کرا دوں. میرے ایک مہمان ڈاکٹر عمران علی شاہ ہیں جو کہ شعبہ اینستھیزیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے انچارج ہیں. بڑی مہارت رکھتے ہیں اپنے پیشے میں اور بڑے قریب سے جو شدید بیماری کی حالت میں مریض مشینوں کے اوپر چلے جاتے ہیں جن میں مصنوعی تنفس دینے کی ضرورت پڑتی ہے اس کو بڑے قریب سے ان کا علاج بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. میرے دوسرے مہمان ایک نوجوان بڑے مشہور پروفیسر آف اینستھیزیا پروفیسر اشرف ضیاء میرے ساتھ ہیں جو کہ جناح ہاسپٹل میں آج کل صبح سے شام ان کی ٹیم اور یہ کووڈ-19 نمونیا میں آئے ہوئے مریضوں کا علاج کرتی ہے, اور انٹینسو کیئر یونٹ جو کہ جہاں پہ کہ مریضوں کو مصنوعی تنفس دیا جاتا ہے اس میں دن رات ان کا علاج کرتے ہیں. تو میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اپنے مہمانوں سے اپنے اسی ٹاپک کی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر عمران آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آج ہم کووڈ-19 سے بچنے کے طریقے اپنے ناظرین کو بتائیں گے اور کیا پریکاشن کرنی چاہیے وہ بھی بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی بریک تھرو جو کہ ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے ہوا ہے کہ ایک وینٹیلیٹر بنا دیا گیا. یہ تھینکس ٹو کووڈ-19. اگر کووڈ-19 کی پینڈیمک نہ ہوتی پاکستان میں نہ 8.5 لاکھ لوگوں کو کووڈ-19 ہوتا شاید منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی خاموش بیٹھی رہتی اور اس قسم کے آلات بنانے کا نہ سوچتی. لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کافی زر مبادلہ ہم خرچ کرتے ہیں میڈیکل ایکوپمنٹ کو اپنے ملک میں امپورٹ کرنے کے لیے. اگر ہم وینٹیلیٹرز بنانے کے قابل ہو گئے ہیں تو یہ بہت بڑا سلوٹ ہے ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نیازی صاحب کو اور ہمارے حکومت کے وزراء کو جنہوں نے انتہائی کوشش سے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ 2 سٹیپس آگے بھاگ رہی ہوتی ہے ہمارے وزراء سے, اور یہ وینٹیلیٹر کس حد تک سیف ہے وہ میں اپنے پروفیسر اشرف ضیاء سے پوچھوں گا جنہوں نے کہ اس کو آپریٹ کر کے پاس بھی کیا ہے. لیکن آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک اچھا وینٹیلیٹر جو ہے یہ مصنوعی تنفس دینے کے لیے اس کے سیفٹی موڈ کیا ہونے چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر فواد چودھری صاحب جنہوں نے بیسیکلی یہ انیشیٹو لیا کہ پاکستان بھی اس میں خود کفیل ہو, بجائے ہم مہنگے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ امپورٹ کریں, ہم اس ٹیکنالوجی کو خود بنائیں اور اپنے کووڈ-19 کے پینڈیمک کو اسیس کرتے کہ وہ پینڈیمک جس طرح سے آ رہا ہے ہمارے مریضوں کو بھی مصنوعی سانس کی مشین کی ضرورت پڑے گی, اور اگر ہم خود کفیل ہوتے ہیں تو ہم اس میجر برڈن کو اٹھا سکتے ہیں. سیفٹی فیچرز میں بنیادی طور پر پروفیسر ہیومن ریسورس جو ٹیکنیکلی
اس چیز کو اسیس کرے کہ کیا آیا یہ وینٹیلیٹر مصنوعی سانس کی مشین صحیح سانس کے عمل کو مینیج کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، کیا مناسب طریقے سے یہ اپنے مصنوعی عمل تنفس کو کنٹینیو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو ہیومن ریسورس نے جو ٹیکنیکل انسٹسٹ ہے، انٹینسوسٹ ہے، ایک ٹیکنیکل سٹاف آئی سی یو نرس ہے، وہ اسیس کرے کہ کیا مشین کام ایڈیکویٹ کری کہ نہیں کری. پھر مشین کے اندر جو فیچرز ہیں ان میں مشین کا بنیادی فیچر یہ ہے کہ آکسیجن الارم، بیک اپ الارمز موجود ہوں کہ جو آکسیجن کی کنسنٹریشن یا مقدار فکس کی ہے ایک کووڈ-19 نمونیا کے مریض کو جس کو ہائی آکسیجن چاہیے، کیا یہ ایڈیکویٹلی ڈیلیور کر رہی ہے. اس کو ہم آکسیجن انالائزرز کہتے ہیں جو FiO2 آکسیجن کی مقدار اور کنسنٹریشن کو فکس کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس کے اندر ڈفرینٹ موڈز ہونے چاہیے جو وقت کے حساب سے مریض کی تشویشناک سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ موڈز چینج ہوتے جائیں گے. اس موڈ سے آپ اس کا ریٹ بھی سیٹ کر دیتے ہیں. اس میں ایک بیک اپ وینٹیلیشن پلان ہوتا ہے کہ اب اس مریض کو اتنے سانس کی مقدار چاہیے، اب اس کو آکسیجن کنسنٹریشن اتنی چاہیے، اس کے موڈ میں کیا اس کو پریشر سپورٹ موڈ میں نان انویزو سی پیپ کا موڈ چاہیے جس میں آپ مشین عمل تنفس کے عمل کو بغیر پائپ کے ذریعے برقرار رکھے گی اور مریض جو ہے وہ انویزو وینٹیلیشن کی طرف نہیں جائے گا. ایک وہ موڈ آ جاتا ہے. پھر آپ کے پاس ہائی فلو آکسیجن والے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ 40 سے 60 لیٹر آکسیجن دے سکتے ہوں اسی وینٹیلیٹر سے جو نان انویزو اور انویزو کے طور پہ کام کر رہا ہے. یہ بھی ایک ایکسٹرا موڈ ہے. تو یہ تمام سیفٹی فیچرز اگر کمپلیٹ پیکج میں ہیں. اور یہ اکثر دیکھا گیا کہ جو آکسیجن ٹینک سے یا سلنڈرز میں ملتی ہے مارکیٹ سے جو لوگ لے کے آتے ہیں یا اسپتالوں میں جو ہوتی ہے وہ بڑا لو ٹیمپریچر پہ ہوتی ہے، فریزنگ ٹیمپریچر. اس میں بیسیکلی یہ کرٹیکل ٹیمپریچر کے نام سے ایک ٹرم ہے جو بنتی ہے جس میں آکسیجن لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے اور لیکوڈ سے پھر گیس میں کنورٹ ہوتی ہے. جتنے بھی آپ کے میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ آکسیجن لیکوڈ ٹینک ہے جو 1.5 لاکھ لیٹر تک آکسیجن کو ریزرو کر سکتے ہیں. تو وہاں پر آکسیجن نے فریزنگ ٹیمپریچر پہ رہ کے اپنے آپ کو لیکوڈ فیز میں رکھنا ہوتا ہے، پھر وہ گیس میں کنورٹ ہوتی ہے. تو وہ اس لیے اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ فریزنگ پوائنٹ پہ ہوتا ہے -136. لیکن وہ اگر جسم میں جائے گی اس مشین کے ذریعے پھیپھڑوں میں جائے گی تو وہ مریض کے ٹیمپریچر کو لو ڈاؤن کر دے گی. نہیں، اس میں یہ کہ ہماری جو مصنوعی سانس کے عمل کے لیے جو وینٹیلیٹرز بنے ہیں اس میں ایک سیفٹی موڈ ہیومیڈیفیکیشن کا بھی ہے جو بیسیکلی ٹیمپریچر کا بھی، تاکہ وہ اس میں جو ہمارا جو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جو کام ناک کا اور پھیپھڑے کی نالی کا رکھا ہوا ہے ہیومیڈیفیکیشن کا، وہ مشین ادا کرے گی اور ہیومیڈیفیکیشن اس میں نمی کو ایڈ کرے گی تاکہ آپ کو جو ریکوائرڈ آکسیجن ٹینشن اور واٹر ویپرز چاہیے وہ ملے. تو یہ تمام سیفٹی فیچرز اس میں موجود ہیں. آپ نے ہیومن ریسورس کا ذکر کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں آپ ایک بہت مصروف ترین دل کے اسپتال میں انچارج ہیں شعبہ انستھیزیا کے، آپ کیا مطمئن ہیں، تسلی بخش آپ کے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہے؟ کیونکہ اس میں آپ نے جیسا بتایا ریسپائریٹری فزیوتھراپسٹ ہونا چاہیے جو پھیپھڑوں کی ورزش وغیرہ کروائے، پھر ایک نیوٹریشنسٹ بھی ہونا چاہیے جو کہ اس مریض کی جس کو 5 دن تک وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے اس کی خوراک کا بندوبست کیا جائے کہ اس کے وین کے تھرو یا ڈرپس کی شکل میں خوراک کتنی جانی ہے، پھر ایک انٹینسوسٹ یا کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. اس پہ یہ کہ ہمارے جو 2 مین کووڈ سینٹرز ہیں جس میں پروفیسر اشرف ضیاء صاحب جناح ہاسپٹل کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ہماری جو میو ہاسپٹل کے پروفیسرز ہیں انستھیزیا ڈپارٹمنٹ اور فزیشنز مل کے آئی سی یوز کو چلا رہے ہیں. تو ہیومن ریسورس کو ایک جگہ پہ محیط کر دیا گیا کہ وہ میکسیمم ان کریٹیکل پیشنٹس کو سروس دے. اس میں یہ ہے کہ اب باقی الیکٹیو سرجریز بھی گورنمنٹ نے ہولڈ کی ہیں ان میڈیکل کالجز میں تاکہ میکسیمم ہیومن ریسورس ان دی فارم آف نرسنگ اسٹاف، ان دی فارم آف ریسپریٹری تھراپسٹ اور اینستھیسسٹ اور آئی سی یو اسپیشلسٹ اور ساتھ میں فزیشنز، وہ سب کے سب توجہ دے رہے ہیں ان کووڈ آئی سی یو کے مریضوں کی نگہداشت کے لیے. تو ہیومن ریسورس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اسٹریٹجی کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ وہ اچھی ڈیلیوری کر سکیں. لیکن یہ حال ہی میں جب حکومت پنجاب نے کوئی 200 وینٹیلیٹرز جو ہیں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں صوبہ پنجاب کے اندر مختلف اسپتالوں میں، تو کیا یہ وینٹیلیٹر جو ہیں ہائیلی ٹیکنیکل ہیں اور ان کو آپریٹ کرنے کے لیے آپ کیا بہتر سمجھتے ہیں کہ ہیومن ریسورس اویلیبل ہے؟ ایک جو میل نرس ہوتے ہیں یا آئی سی یو کے جو انچارج ہوتے ہیں وہ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل جی، آئی سی یو کے انچارج جو ہیں اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں. ایک اینستھیٹسٹ جو ہے وہ کوالیفائڈ اینستھیٹسٹ جو ہے اس کی ٹریننگ کا 25 to 30% پارٹ آئی سی یو میں ہوتا ہے اور وہ 25% پارٹ آئی سی یو میں اسی بھی ٹریننگ میں نتیجے میں اینستھیٹسٹ اور انٹینسوسٹ جو پاکستان میں ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایک وینٹیلیٹر اسٹریٹجی اور وینٹیلیشن اور مصنوعی سانس کی مشین کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کی ایڈیکویٹ ڈیلیوری کو، اس کے ڈفرینٹ موڈس کو. لیکن آپ میری یہ ریکمنڈیشن ہوگی اس میڈیا اور میرے اپنے پروگرام کے توسط سے میں حکومت پنجاب اور وزیر صحت کو یہ کہوں گا کہ ان ہیومن ریسورس کی ریگولر ٹریننگ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے
اور ان کی کنٹینیو میڈیکل ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں اور جن کو کریڈٹ آورس یا کریڈٹ کہتے ہیں وہ ان کے کیریئر میں ایڈ ہونے چاہیے تاکہ وہ جو بھی مشینیں آئیں آج کل جو ماڈرن وینٹیلیٹر ہیں وہ تو ٹوٹلی ہم اس سے متفق ہوں گے کہ وہ ٹچ بٹن سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں. ان میں بڑا کمپلیکس قسم کا ویو فارم آ رہا ہوتا ہے جس کو دور سے آپ دیکھ کے ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ انٹینسو کیئر یونٹ میں آئیں گے تو آپ کا مریض کووڈ-19 نمونیا سے جو آیا تھا اور جو مصنوعی تنفس کی ضرورت پڑ گئی وہ کتنا اسٹیبل ہے. یہ تو روز مرہ صبح کے ٹائم آپ انٹر ہو کے یہ پہلی چیز اسکرین کے اوپر دیکھ کے بتا دیتے ہیں. پروفیسر اشرف ضیاء آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی انٹینسو کیئر یونٹ ہر وقت ہر بستر جو ہے وہ کووڈ-19 کے مریضوں سے بھرا رہتا ہے. اور پھر حال ہی میں آپ کے والد محترم جو کہ ایک فارمیسسٹ تھے بائی پروفیشن وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے. انہیں کووڈ-19 کا حملہ ہوا اور وہ جاں بر نہ ہو سکے. اپنے علاقے کے بڑے معزز میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے آپ کی پرورش کی, یہ قابل داد ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور تمام مشکلیں آسان کرے. پروفیسر اشرف ضیاء صاحب, آپ نے وہ وینٹیلیٹر جو کہ ہماری حکومت پاکستان نے اور منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بنایا ہے, وہ آپ نے دیکھا, اس کو آپریٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سیف ہے ہمارے مریضوں میں, وہ ٹھیک ہے جو بنایا گیا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ کیا. ابھی جیسے عمران صاحب بتا رہے تھے میرے کولیگ کے جو اس کے جو سیفٹی فیچر ہیں, تو اس میں تھوڑا سا ایک ایڈیشن کر دوں کہ سیفٹی فیچرز میں اس میں اور کافی سارے سیفٹی فیچرز ہیں. یہ بڑی ایک سینسٹیو مشین ہے. جی ہاں, اگر اس میں تھوڑا سا بھی ایرر آ جائے گا تو یہ مریض کو بچانے کے بجائے مریض کی جان لے لے گا. اب اس میں جیسے اگر ایپنیا علام ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ کا سانس مصنوعی اگر اس کا سانس اگر اپنا سانس نہیں لے پایا پیشنٹ تو وینٹیلیٹر آٹومیٹیکلی اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو بیک اپ سانس دینے کے لیے. پھر الارم سسٹم کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پیشنٹ کو آکسیجن کتنی جا رہی ہے, ہمیں کتنی چاہیے اور کس کس موڈ سے ہم نے کرنا ہے اس کو, یہ ساری چیزیں. پھر ہم نے اس میں ڈفرینٹ موڈز ہیں, عمران صاحب نے بتا دیا. یہ جو وینٹیلیٹر جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس آیا تھا ٹرائل کے لیے. اسٹارٹ میں اس میں کافی ساری شارٹ کمنگس تھیں, تو ہم نے جب اس کو ٹرائل کے لیے ہم نے اس کو ٹیسٹ لنگ پہ, کیونکہ پیشنٹس پہ ہم ڈائریکٹ اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے, ہم نے اس کو جو آرٹیفیشیل لنگ ہوتا ہے جس کو ٹیسٹ لنگ بولتے ہیں اس پہ ہم نے کیا. اس سے کرنے میں ہمیں جو پرابلم آئی وہ ہم نے ساری اس کو ایڈریس کی. اور اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ چونکہ اس کا سافٹ ویئر جو ہے جو وہ لوکلی ڈیزائن ہے, پاکستان میں ڈیزائن ہے, تو انہوں نے جو انجینئر تھے انہوں نے بار بار اس کو موڈیفائی کیا. جیسے سٹارٹ میں اس میں جو الارم سسٹم جیسے بتا رہے ہیں, الارم سسٹم کا کافی ڈی رینج تھا. اس میں جو رینج تھی وہ بہت ہی ٹوٹلی چینج تھی. پھر اس میں سی پیپ میں کافی پرابلم تھی. سب سے بڑھ کے جب میں پرابلم آئی وہ اس کی تھی سنکرونائزیشن, کہ جب ہم پیشنٹ کو ایک بورڈ پہ ڈالتے ہیں کہ پیشنٹ جب سانس لے گا تو وینٹیلیٹر اس کو سانس دے گا, ورنہ اس کے جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ نہیں چلے گا. تو اس میں ڈی سنکرونائز کرتا تھا, پیشنٹ پرابلم میں چلا گیا تھا. تو اس کو ہم نے 90 آورس پورے کیے اور اب کافی حد تک اس میں چیزیں بہتر ہو گئی تھیں. تو آپ نے کوئی ریکمنڈیشن دی منسٹری کو یا جو جنہوں نے بھیجا تھا یہ وینٹیلیٹرز کہ آپ اس کو اس کی سیفٹی ڈٹرمن کریں اور اس کو یوز کر کے دیکھیں کسی مریض پر؟ جی میں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف چلتا ہوں, وقفے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, پھر اس کے بعد میں آپ سے اسی ٹاپک پہ مزید سوالات. جی ناظرین, آج اپنے اسٹوڈیو سے پروگرام کیپٹل کلینک سے میں کووڈ-19 سے بچنے کے طریقے اور ان میں آکسیجن کا جو علاج ہے, آکسیجن سے ان مریضوں میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ اپنے اسٹوڈیو میں آئے ہوئے ایکسپرٹ سے میں پوچھوں کہ کس حد تک جو وینٹیلیٹرز منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے متعارف کروایا ہے اور یہاں پہ لوکلی بنا ہے وہ کس حد تک کارآمد ہے. تو پروفیسر اشرف ضیاء آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اس میں کچھ چیزیں اگر ہم انسٹال کر دیں تو یہ انٹرنیشنلی جو بنتے ہیں وینٹیلیٹرز اور جو ڈیجیٹل موڈ پہ کام کرتے ہیں اس کے پیرلل آ کے کام کر سکتا ہے. جی اس میں یہ تھا کہ جب یہ وینٹیلیٹر ہمیں سٹارٹ میں دیا گیا تھا ٹرائل کے لیے تو اس میں جو شارٹ کمنگ تھی وہ ہم ان کے انجینئرز کو اپڈیٹ کرتے رہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ موڈیفیکیشن آتی رہی. تو جب ہم نے اس کے 90 آورز ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں تو اس حد تک اس کو ٹیسٹ لنگ پہ ہم نے پاس کر دیا تھا, بٹ اٹ اسٹل نیڈس ٹو بی ٹیسٹڈ. اب ہم نے اس کا یہ کیا ہے کہ اب ہم جو ود کولیبریشن آف یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اب اس کو ہم 2 فیز میں ٹرائل کرنے لگے ہیں.
ایک ہم اس کو کریں گے تھیٹر میں جو ASA1 ہمارے ینگ پیشنٹ ہوں گے جن کو ہم وہ ایک ٹوٹل انٹراوینس انیستھیزیا دے کے ہم ان کو وینٹیلیٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کوئی پرابلم تو نہیں کر رہا. سیکنڈلی ہم اس کو یوز کریں گے ICU میں جو نیئرلی برین ڈیڈ پیشنٹ ہیں ان پہ آفٹر ٹیکنگ ریٹن کنسنٹ. اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ پہ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے, کیونکہ ٹیسٹ لنگ پہ تھوڑا سا پرابلم اور طرح کی آتی ہے, پیشنٹ پہ پرابلم اور طرح کی ہے, اور پھر ہم اس کے سارے موڈ کو اسیس کریں گے کہ یہ کس طرح سے کام کر پاتا ہے. تو ابھی ہم یہ کہیں گے جی 100% سیف ہے یہ, تو اس میں تھوڑا سا میری ریزرویشن ہوگی اب ٹل کہ جب ہم اس کو پوری اس کے ہم ٹرائل نہیں کر سکتے. لیکن جو انیشیل ٹرائل کی گئی ہے اس میں اس کے جو بیسکس موڈز ہیں اس میں سے ہم نے اس کو جو سنکرونائزیشن والا اور اس کے جو انیشیل موڈز تھے اس میں سے اس کو ہم نے ٹیسٹ میں ہم نے اس کو 90 آورز میں کمپلیٹ کر کے ہم نے پاس کیا ہے. باقی اس کے بہت سارے جو پیرامیٹرز ہیں وہ چیک کرنے کے لیے ابھی ہمیں دوبارہ یہ وینٹل میں نے منگوائے ہیں اپنے پاس, دوبارہ آئیں گے ہم ان کو چیک کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی فائنل رپورٹ جو ہے جنریٹ کریں گے یہ کس تک سیف ہے. دراصل سائنٹیفک اپروچ یہ بہترین اپروچ ہے جیسا آپ نے بتایا کہ ہم ایک اسٹینڈ بائی آپریشنل وینٹیلیٹر رکھ کے اس کو کسی مریض میں یوز کریں گے اور آپریشن تھیٹر میں بھی ہم اس مشین کو یوز کر کے اس کے ریزلٹس دیکھیں گے کہ کتنی سیفٹی ہے. ڈاکٹر عمران, آپ یہ جو وینٹیلیٹر کے سیفٹی موڈ مجھے بتا رہے تھے اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ آکسیجن سینسرز ہوتے ہیں اور ایک ہیٹ ایکسچینجر بھی ہوتا ہے جس کو فلٹر کے نام سے کہتے ہیں شاید, ہیٹ موئسچر ایکسچینج فلٹر, ہیٹ موئسچر ایکسچینج فلٹر HME. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے وہ ان وینٹیلیٹرز میں اس کا ہونا؟ جی, اس میں اگر ہمارے پاس ایکٹیو ہیومیڈیفیکیشن کا سورس وینٹیلیٹرز میں ہوتا ہے جس میں آپ کو فلٹر کے بغیر مصنوعی سانس کی مشین جو وینٹیلیٹر ہے وہ اگر اس میں ایڈیشن کرتا ہے ہیومیڈیفیکیشن کا تو ہمارے انفیکشن کا رسک بھی کم ہو سکتا ہے, اور جو ہمیں واٹر ویپرز چاہیے عملے تنفس میں آکسیجن میکانزم کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی کنسنٹریشن کو بھی وہ ایڈ کر دیتا ہے, کیونکہ ڈرائی آکسیجن کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں, اپنے نقصانات ہیں. اس کے ذریعے یہ ہوگا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں انفیکشن کا رسک بھی بڑھ جائے گا, اور ڈرائینس کی وجہ سے آپ کے جو میکوزا جو اندرونی پائپ کے اندر میکوزا اور جو لائننگ ہے اس کے اوپر بھی جھلی ایڈیشنل جھلی بن جائے گی اور وہ جا کے بلاک کر دے گی چھوٹے چھوٹے ایئر چینلز کو. بالکل, یہ بہت ہیومیڈیفیکیشن ایکٹیو جو ہے اس کا ایڈیشنل پارٹ ہونا چاہیے مصنوعی سانس کی مشین میں وینٹیلیٹر میں. ٹھیک ہے, میں اشرف صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ گائیڈ لائنز بنی تھیں جو کہ ہمارے یہاں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ نے ریکمینڈ کر کے دی تھیں, اور ہمارے سیکٹری صحت جو تھے انہوں نے کوئی 2-3 پروفیسروں کی ریکمنڈیشن پہ وہ گائیڈ لائنز کو امپلیمنٹ کر دیا. اور اس گائیڈ لائن میں اگر دیکھا جائے تو ریمڈیسیویر خرچہ بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح ایک انجیکشن جو ایکٹیمرا ہے یا ٹوسیلوزیومیب جس کا نام ہے, جو کہ انٹرلیوکن 6 ریسیپٹر اینٹی باڈیز مونوکلونل اینٹی باڈیز ہیں, اس کو بھی انہوں نے اپنی گائیڈ لائن سے ختم کر دیا تھا. لیکن حال ہی میں جب کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کے چیئرمین خود بیمار ہوئے تو ان پہ وہ انجیکشن لگائے گئے تو وہ صحت یاب ہو گئے. اور PKLI کا جو گروپ ہے COVID-19 ٹریٹ کرنے والا گروپ, وہ تو ریمڈیسیویر کو باقاعدگی سے یوز کرتا ہے, اور شاید آپ بھی اپنی انٹینسو کیئر یونٹ میں ریمڈیسیویر کا استعمال کرتے ہیں. تو اس کی ایک اسٹریٹجی گائیڈ لائن بنی ہوئی ہے, پری ہاسپٹل کیئر, انٹینسو کیئر, یہ اس میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ یہ ہاں جی, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کر دیا ہے کہ اگر ہم فائنینشیل کنسٹرینٹ کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, ریمڈیسیویر چونکہ میں پرائیویٹ پیشنٹ بھی دیکھتا ہوں ایز اے کلینیشین OPD میں پیشنٹ میں دیکھتا ہوں, تو جس ٹائم یہ پیشنٹ کا وائرل لوڈ سٹارٹ میں انیشیل ویک میں 2nd to 3rd ڈیز کے بعد جب پیشنٹ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کا وائرل لوڈ اس ٹائم اس کو کم کرنے کے لیے ریمڈیسیویر از ویری افیکٹو. تو اس کو میری تو اسٹرانگ ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو ہم نے جس پیشنٹ میں یوز کرتے ہیں مجھے کبھی کوئی ریگریٹ نہیں ہوا. البتہ اگر پیشنٹ آپ کا کریٹیکل ہو جائے, اس کو سویئر کووڈ نیمونیا ہو جائے, تو دین اس ٹائم آپ ساری میڈیسن ٹرائی کرتے ہیں اور اس ٹائم شاید آپ کی کوئی میڈیسن بھی وہ فروٹفل نہ ہو. تو سیکنڈ ڈرگ جو آپ نے کہی ہے, یہ ریمڈیسیویر یہ ہے جس طرح اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں جو کہ جراثیم کی پرورش کو روکتی ہیں, اسی طرح یہ وائرس کی جو تقسیم ہے اور وائرس کی پرورش اس کے خلاف کام کرتی ہے ریمڈیسیویر. جی, یہ اینٹی وائرل ہے اور وائرس کی ریپلیکیشن پہ کام کرتی ہے. اور اگر اس کو انیشیل یعنی میں یہ کہوں گا کہ اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ کووڈ میں اسٹارٹ میں اگر اس کو یوز کیا جائے تو میں یہ کہتا ہوں, میری ریکمنڈیشن ہے, اٹ از ویری افیکٹو. اور میرے بہت سارے جو کلینیشین میرے ساتھ کام کر رہے ہیں جو انٹینسوسٹ ہیں, سب کی ریکمنڈیشن یہی, اور ہم سب اس کو یوز کر رہے ہیں.
تو دوسری ڈرگ جس کا آپ نے ذکر کیا جو ٹوسیلوزمیب ایکٹیمرا ہے، اگر پیشنٹ کا IL-6 لیول بڑھ رہا ہے اور پیشنٹ کو سسپیشن ہے اس کو سائٹوکائن اسٹارم کی، تو اس میں وہ ڈرگ بھی افیکٹو ہے اور وہ اس سے زیادہ ایکسپینسو ہے. تو ریمڈیسیویر میں آئی ڈونٹ تھنک، میری تو ریکمنڈیشن ہوگی جی اس کو مائلڈ ٹو ماڈریٹ کووڈ نمونیا میں اس کو شامل کیا جائے، اس کی جو SOPs ہے اس کی گائیڈ لائنز ہیں، اور یہ اتنی ایکسپینسو نہیں ہے جتنی ٹوسیلوزمیب ایکٹیمرا ہے. تو میں تو اس کو پرائیویٹ بھی یوز کر رہا ہوں اور میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو یوز کیا جائے. لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کچھ یورپین ایسوسی ایشن کی گائیڈ لائن دیکھ رہا تھا صبح، اور میں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا. اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ انیشیل سٹیج میں پری ہاسپٹل کیئر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ناظرین، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے، آپ کے جسم میں دردیں ہیں، ہلکا سا بخار ہے، تو آپ اپنے آپ کو اپنے گھر میں کوارنٹین کر لیں اور ہوادار کمرے میں کوشش کریں رہنے کی، اور کسی اپنے گھر کے کسی دوسرے فرد کے قریب نہ آئیں. ماسک کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو باقاعدہ صابن سے ضرور دھوئیں. تو اس میں بہت سب ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ ریمڈیسیویر کا جو ڈیٹا ہے اس میں یہ کہ 30% اس نے مورٹیلٹی کو ڈکلائن کیا ہے. تو اس میں ابھی ہمارے ریسرچ ورکرز اور کلینیشینز اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے کلینیشین جیسے پروفیسر صاحب سے فرمایا ہے، شفیع صاحب نے، کلینیشینز کی یہی اوپینین ہے کہ ریمڈیسیویر آپ کی مائلڈ ٹو ماڈریٹ میں. لیکن یہ نادانی میں اور شاید نالج کی کمی کی وجہ سے یہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جو کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ تھا اس میں کون سے وہ پروفیسر تھے جنہوں نے سیکٹری کو ایگری کر لیا اور سیکٹری ان سے ایگری ہو گیا. یہ ہاں میں ہاں ملا کے ہمارے معصوم جانیں ضائع ہونی اور ناظرین ہمارے معصوم شہریوں کا نقصان ہونا، یہ ایک نہایت شرمندگی کی بات ہے اور افسوسناک بات ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ریمڈیسیویر نے 30%، یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے کہ ریمڈیسیویر کے استعمال سے 30% مورٹیلٹی کم ہوئی ہے. جی آپ نے ابھی لیکن اس کے ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں. اشرف صاحب آپ ٹائمنگز کا ذکر کر رہے تھے. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ اگر تو پری ہاسپٹلائزیشن پیشنٹ کو مائلڈ سمٹم ہے، جیسے مائلڈ سا فیور ہے یا مائلڈ کاف ہے، تو اس میں تو سمپل آپ کی جو ہے نا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ وہی افیکٹو ہے. ٹھیک ہے. پرابلم تب آ جاتی ہے جب پیشنٹ تھوڑا سا ڈی سیچوریٹ ہو. ہمارا جو بارڈر لائن جو آکسیجن کا لیول ہوتا ہے نا وہ 92% ہے. اگر 90% سے نیچے آکسیجن کا لیول آتا ہے تو دین ہمیں اس پیشنٹ کو ہاسپٹلائز بھی کرنا پڑتا ہے. پھر اس میں آپ کو یہ جو ہے نا چیزیں ایڈ کرنا پڑتی ہیں کہ اس کا اگر وائرس لوڈ ہے اس کو بھی آپ کم کریں گے. پھر آپ کو اسٹیرائڈ جو ہیں وہ بھی تبھی آپ یوز کریں گے جب پیشنٹ کو ایئر ہنگر ہو رہی ہے، اس کے آکسیجن کے لیول کم ہو رہے ہیں. تو اس لیول پہ اگر سٹارٹ میں تو پیشنٹ اگر بالکل ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے، پھر تو آپ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کریں گے، پھر آپ نے کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. شدت مریض اسی وقت اختیار کرتا ہے جب اس کو ہائی ڈیمانڈ آکسیجن کی ہو جاتی ہے، جو فلو ریٹ کہنا چاہیے 15 سے 17 لیٹر پہ چلا جاتا ہے، اور جس میں میکینیکل مصنوعی تنفس دینے کی ضرورت پڑتی ہے. ڈاکٹر عمران شاہ آپ کا بہت بہت شکریہ. پروفیسر اشرف سے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، کووڈ-19 سے بآسانی بچ سکتے ہیں. ویکسینیشن ضرور لگوائیے، ہاتھوں کو دھوئیں، اجتماع نہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، کسی اجتماعی محفل میں نہ جائیں، اور ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. مجھے ضرور ای میل کیجئے، ہم اس ٹاپک پہ اپنے پروگرام سے آپ کے لیے اہم سوالات ایکسپرٹ سے پوچھیں گے. خدا حافظ.